قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ بیعت کرنا اور بیعت ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں؟ میرے نزدیک ضروری ہے۔ البتہ بیعت عام طور پر جو آپ حضرات سمجھتے ہیں وہ بیعت ہے پیری مریدی کی، ارشاد و اصلاح، کسی شخص سے اپنا ربط قائم کرنا کہ یہ شخص اللہ والا ہے، نیک ہے، متقی ہے اور یہ دین کو سمجھتا بھی ہے، تو میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں، یہ مجھے رہنمائی کرتا رہے گا، یہ کام ٹھیک ہے میں کر لوں، یہ کام غلط ہے مت کرو وغیرہ وغیرہ، یا میری روحانی جو ہے ترقی کے اندر مجھے کچھ تجویز کرتا رہے گا، میں کیا ذکر کروں، کس طریقے سے کروں وغیرہ۔ یہ بیعت ہے جو ہمارے ہاں اب معروف ہے، بیعت ارشاد اس کو ہم کہتے ہیں، یا بیعت تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اگرچہ میرے نزدیک اس کے لیے دلائل ہیں، اور بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے در حقیقت میرے نزدیک وہ سنت کے ذخیرے میں اس قسم کی بیعت کے لیے ایک دلیل ہے، اساس ہے۔ لیکن جس بیعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بیعت بالکل مختلف ہے۔ وہ بیعت ہے بیعت جماعت، کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بیعت کرنا کہ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، باقی میری رائے اس کے خلاف بھی ہو تبھی مانوں گا۔ اس کا اصل تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا فرض ہے، اور ہے، بدقسمتی سے یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے لیکن ہے فرض، اگر بندہ مومن جو ہے وہ باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو اس کا فرض عین ہے کہ اس باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین حق کے غلبے کی جدوجہد کرے۔ اس جدوجہد کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں ہونا لازم ہے، جیسے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے، ایسے ہی یہ جدوجہد بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے سے جس سے آپ متفق ہوں کہ اس کا طریقہ کار بھی صحیح ہے، یہ آدمی بھی صحیح ہے، یہ راستہ جانتا بھی ہے، میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، یہ جو کہے گا میں کروں گا۔ یہ بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، جو کہ ایک حزب اللہ بنانے کے لیے، ایک جماعت بنانے کے لیے یہ بیعت ہے، اور یہ بیعت جو ہے یہ لازم ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا۔ اب یہ گردن میں قلادہ ہونا، جیسے کوئی بکری ہے، آپ نے ایک رسی اس کے گردن میں ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ نے پکڑی ہوئی ہے، یہ بیعت کی حیثیت یہ ہوتی ہے۔ آپ نے وہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، بکری ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح آپ نے کسی کی بیعت کی ہے تو اب آپ اس کے تابع فرمان ہو گئے، اس کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا، بالکل جیسے کہ آپ کے گردن میں وہ ایک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، وہ قلادہ پڑا ہوا اور اس کا جو سرا ہے وہ شخص کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو شخص مرا اس حال میں وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لیکن اس حدیث کو میں جو اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ یہ کہ دو ہی شکلیں ممکن ہیں، یا تو مثلا جیسے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں کہ بیعت کی بنیاد پر نظام حکومت قائم ہے، اب وہ امیر المومنین ہے ملا عمر صاحب، ان کے ہاتھ پر بیعت ہے، یا جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت تھی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت تھی، حضرت علی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یا تو یہ بیعت ہوگی، اچھا فرض کیجئے نظام نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، سیکولر نظام ہے، ملحدانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، تو وہ اسلام کا نظام کیسے آ جائے گا جب تک کہ جد و جہد نہ ہو؟ جد و جہد کیسے ہوگی جب تک جماعت نہ ہو؟ تو جو جماعت کا امیر ہوگا اس سے بیعت کی جائے۔ تو ظاہر بات ہے دو کے سوا تیسری شکل کوئی نہیں، یا تو اسلامی نظام قائم ہے تو اس کا جو امیر ہے سربراہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت، قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، اس کے لیے کسی ایسی جماعت کے امیر سے بیعت کہ جو جد و جہد کر رہی ہو اور اس پر بیعت کر کے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بیعت جو الفاظ آئے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، 100% صحیح ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا، اور یہ دو سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی میں ہوا، اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں۔
اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا. آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے. قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، تو یہ کہ عجائبات ہے اس صدی کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے. اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1,000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے قبل. اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں. ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے. یہ ہوا ہے بالفعل. تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، جس کے لیے کہ لفظ الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریویلیشنز، اس میں آرمگڈون کا لفظ موجود. حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے. ایک بہت عظیم جنگ ہو، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے. سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اس کی خبر دی گئی. اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہوئی. اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم. اس صدی میں اسے گھر ملا ہے ملک میں. اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن. اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے. بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی. 1919 میں اس کام کا آغاز ہوا. 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا. تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا 1924. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. تاہم خلافت تھی، نام تو تھا. جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی. بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا. یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھیں. لیکن یہ کہ جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا. لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو. جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائیں. بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند. اس میں عظیم تحریک چلی تھی. پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا. پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں
ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5۔ اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مد سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکتے، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک کتنے شد و بد اور زور شور سے اٹھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کر اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں، آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک خاص مناسبت جو ہمارے خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا۔ یہ اس خالد دینہ ہال کی تاریخی اہمیت ہے، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت۔ 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی، وقت تو درکار ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے، گرویدہ ہو گیا تھا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17, 18, 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے، خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندیاں چل رہی ہیں۔ جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے،
ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا. تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجئے، بھولے نہ بنیے. آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئیں گے. یہ اندیشہ ہمیں بھی ہے. بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے. لیکن اب جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کر، جو اصل خلافت. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں، وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے. میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں. جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے. بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرت کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے. اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف. سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی. یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے، بڑے تاکیدی وعدے. اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، ان سے ہمارا وعدہ ہے. بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے. بات تو ایک ہی ہے. پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی. اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی مناسبت ہے، اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی، وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا. دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے، اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا. یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما. وہ دین جو ہے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا. وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا. وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. یہ دین پامال نہیں رہے. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں. اس وقت تک جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا. محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آندھیاں چل رہی ہیں، جھٹکٹ چل رہے ہیں. مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو وہ چراغ جل رہا تھا اور آندھیاں تھی چاروں طرف.
وہ جو ایک خوف کی کیفیت، ابھی اندیشہ ہے غطفان کے قبائل نہ حملہ کر دے، ابھی خبر آ گئی ہے بنو اسد جو ہے حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ابھی خبر آ گئی ہے کہ ابھی یہودی جو ہے خیبر کے وہ کوئی سازش کر رہے ہیں، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت۔ فرمایا اس کیفیت کو بدل دیں گے۔ اب گویا کہ باتیں ایک ہی ہے، تعبیریں تین ہیں۔ دین کا غلبہ ہو جائے گا تو گویا کہ مسلمانوں کی خلافت عطا ہو جائے گی، جب غلبہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ خوف نہیں رہے گا، امن ہوگا، قوت ہوگی، اقتدار ہوگا۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ صرف میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اصل میں خلافت کی حقیقت ہے۔ خلافت اصل میں نام ہے توحید کا۔ حکومت کی سطح پر توحید کے معنی ہے خلافت، یہ میں پھر بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن یہاں میں نے صرف حوالہ دے دیا ہے کہ ان تینوں وعدوں کا نتیجہ کیا نکلے کہ حکومت کی سطح پر شرک ختم ہو جائے۔ شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، شرک عقیدے کا شرک ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے، ریاکاری ہے اگر نیت میں تو شرک خفی ہے، تو شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، میری اس میں تقاریر ہے، کیسٹس ہیں، لیکن ایک شرک کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ غیر اللہ کی حاکمیت۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا حق اور اختیار صرف اللہ کے۔ جہاں کہیں غیر اللہ دعوے دار ہو جائے اور اس کی حاکمیت تسلیم کر لی جائے وہی شرک ہے۔ لہذا غیر اللہ کی حاکمیت ختم کر کے خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے، یہ توحید ہے حکومت کی۔ فرمایا آخری الفاظ ہیں آیت مبارکہ کے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہاں کفر کے دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کفر ایک ہے قانونی کفر، اسلام کا انکار کرنا، نبی کی نبوت کا انکار کرنا، کسی بھی ضروریات دینی میں سے کسی شے کا انکار کرنا۔ ایک کفر کے معنی ہے ناشکری، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے نزدیک یہاں یہ دوسرے معنی زیادہ ہیں، ایپلیکیبل ہیں، منطبق ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی اگر تم کمر ہمت نہ کسو تو گویا کہ تم نے ہمارے وعدوں کی ناشکری اور ناقدری کی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ تو بہت ہی سرکش۔ بہرحال دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا اس کے بعد بھی جو کفر پر اڑا رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں، شیطنت کا مجسمہ ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے اوائل میں۔ آگے چلنے سے پہلے نوٹ کر دیجئے تقریباً اسی زمانے کے لگ بھگ سورہ صف نازل ہوئی۔ سورہ صف کی بھی میں نے اس وقت صرف 3 آیات کی تلاوت کی تھی۔ پہلی آیت ذہن میں رکھیے اس لیے کہ اس کا اطلاق اس وقت کے حالات پر بھی ہو رہا ہے۔ 100% یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ دیکھیے یہ خاص طور پر اس وقت کے حالات میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ بقیہ جو مشرکین عرب کے تھے وہ تو اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانا چاہتے تھے، لیکن اپنے زور بازو سے کرنا چاہتے ہیں۔ کفر کے لیے جانے دے رہے تھے، ابو جہل نے گردن کٹوائی ہے کفر کے لیے، لیکن یہودیوں کا رویہ یہ تھا کہ محض سازش کے ذریعے وہ کبھی میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کر۔ بزدلی کی انتہا تھی جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد اتنا ہتھیار برآمد ہوا ہے کہ اگر وہ اسے استعمال کرتے تو واقعہ یہ کہ مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، لیکن قرآن مجید نے ان کی بزدلی کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ کہ او من ورائے جدر فی قرن محصنۃ او من ورائے جدر، بڑے ہی فورٹیفائڈ قسم کے قلعوں کے اندر، یا یہ کہ فصیلوں کے پیچھے سے عورتوں کی طرح یہ جنگ کریں گے، تو یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، اس وقت نوٹ کر لیجئے آج بعین ہی یہی شکل ہے۔ آج منہ کی پھونکے کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلم فنڈامنٹلزم، اس کا جو ایک ہوا کھڑا کرنا، معلوم ہوا پوری دنیا کو، تہذیب کو، تمدن کو، ہر اعلیٰ قدر کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے مسلم فنڈامنٹلزم۔ تمام قوت جو ہے پروپیگنڈے کی، تمام قوت جو ہے ذرائع ابلاغ کی، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ بالکل وہی نقشہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہ تو وہ ہے تبارک و تعالی جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل ادیان پر، پورے نظام زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہاں بھی مشرک نوٹ کر لیجئے، ایک عقیدے کا مشرک ہے، ایک وہ ہے کہ جو حکومت کی سطح پر اللہ کے سوا کسی اور کو بٹھاتا ہے تخت حکومت پر. یہ سب سے بڑا شرک ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کا غلبہ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو. اس کے بعد آگے فرمایا ہے مسلمانوں لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جس کا نفع اتنا عظیم ہو کہ جہنم کی آگ سے عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. دیکھیے یہاں بھی دو شرطیں آ گئی. سورہ نور کی آیت میں دو شرطیں آئیں، ایمان اور عمل صالح. یہاں دو شرطیں آئیں، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. ایمان اور جہاد، ایمان اور عمل صالح، اور جہاد ہی در حقیقت عمل صالح کی بلند ترین شکل ہے. تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے بھی اس نقطے کو سمجھتے چلیے. اگر تم ایسا کر لو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتری ہے؟ ایک وعدہ آخرت کا ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں نہایت پاکیزہ رہائش گاہیں عطا کرے گا جنات عدن میں، ریزیڈینشل گارڈنز آف پیراڈائز. اور یہی بڑی کامیابی ہے. ایک وعدہ تو یہ ہے، اور دوسرا وعدہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ایک دوسرا وعدہ جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے. یہ انسان کی ایک یوں سمجھئے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ جو کام کرے اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ لے، اطمینان ہو. اللہ نے یہاں انداز ایسا اختیار کیا ہے، بلکہ امام راضی نے تو الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ مقام مذمت ہے. فتح کی آرزو کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فتح بھی اصل میں دنیاوی غلبہ ہے. اصل مقصود، اصل نصب العین بندہ مومن کا صرف اخروی نجات اور اللہ کی رضا. گویا کہ یہاں تعریض کا انداز ہے. ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں تو آخرت ہے، اصل کامیابی وہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال خلق الانسان ضعیفا، بنانے والا ہی جانتا ہے میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے. اس کی خلقت میں، اس کی سرشت میں کچھ ضعف ہے، اور اس ضعف کی بنا پر یہ چاہتا ہے کہ کوئی کامیابی بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لے. تو اخریٰ تحبونہا نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی. وبشر المومنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے. یہ دو مقامات ذہن میں رکھیے. اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجیے. میں نے عرض کیا کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہے سن 5 کے اواخر یا سن 6 کے آغاز میں. سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی. قریش کے جن کو جزیرہ نما عرب میں بالفعل جو ہے حکمرانوں کی حیثیت حاصل، اگرچہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، رسمی حکومت نہیں تھی، لیکن جو حکمرانوں کی حیثیت ہوتی ہے جزیرہ نما عرب میں قریش کی وہی حیثیت. جب انہوں نے حضور سے صلح کی تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ انہوں نے حضور کو ریکگنائز کر. اور یہ بہت بڑی فتح ہوتی ہے. جیسے آج عرب ملک ایک ایک کر کے، بلکہ اب تو سب کے سبھی ریکگنائز کر چکے اسرائیل کو. سب سے بڑی کامیابی تو اس کی یہی ہے. وہ کچھ نہ کچھ داخلی خود مختاری بھی دینے کو تیار ہے، قیمت کچھ دے کر ہی حاصل کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی شے تو یہ ہے کہ سب عربوں نے اسے آج تک اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں سے کر لیا. جب میڈرڈ میں جا کر اور میز کے اکراس دی ٹیبل اس سے گفتگو کر لی تو تسلیم کر دیا. اب تو فارمیلٹی ہے، ایک ایک کر کے تسلیم کرتے چلے جائیں. بالفعل تو تسلیم ہو گئے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی. یہی بات کہی گئی صلح حدیبیہ کے بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کلیئر وکٹری عطا کی، کھلی
صریح فتح عطا. یہ تو سن 6 میں ہو گیا. دیکھیے کتنی جلدی اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا, یہودیوں کا گڑھ توڑ دیا گیا, اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاں جو اصل خوشحالی شروع ہوئی ہے مدینے میں, وہ خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس سے. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی, اس لیے کہ جزیرہ نما عرب کا گویا کہ صدر مقام, کیپٹل. سن 9 تک پورا جزیرہ نما عرب جو ہے اسلامی حکومت کے تحت آ گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضور کا انتقال سن 11 کے ہو رہا ہے, اور اس کے بعد 24 برس کے اندر اندر یہ اسلامی حکومت جس کا نام خلافت ہے, اسلامی حکومت خلافت, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تقریباً شمالی افریقہ پورا کا پورا, ادھر دریائے جیہو تک, ادھر کوہ قاف تک, کوکیشیا تک, یمن سے لے کر کوکیشیا, آکسس سے لے کر اٹلانٹک, یہ پورا علاقہ جو ہے اس پر نظام خلافت قائم. تو پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ اللہ نے جو وعدے کیے تھے کتنی جلدی, کتنی تھوڑی سی مدت میں وہ وعدے پورے ہو گئے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, اب دیکھیے یہ 1400 برس کی تاریخ ہے, لیکن یہی ہے وہ بات کہ کاش کہ جو لوگ حدیث نبوی کی اہمیت سے ناواقف ہیں, استخفاف کرتے ہیں اور محروم ہیں, جب کسی شے کی آپ کی نگاہ میں قدر نہیں ہوگی آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہیں ذرا سی امید ہو جائے یہاں تیل ہے, کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں وہاں ایکسپلور کرنے کی, اس لیے کہ امید ہے کہ یہاں تیل ہے. کہیں سونے کی توقع ہو جائے تو جو بھی کچھ کرتی. اسی طریقے سے جہاں انسان کو امید ہوتی ہے کہ کچھ ملے گا وہاں محنت صرف کرتا ہے, اور جہاں معلوم ہو کچھ ہے ہی ہے کو محنت کرے گا. حدیث نبوی جو ہے, ایک حدیث نے 1400 برس کی تاریخ مسلمانوں کی جو ہے امت مسلمہ کی اسے سمپ کر دیا ہے, یکجا کر دیا. یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی, مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے, حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار کا تذکرہ کیا. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون, اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی, یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ اس دور کو اٹھا لے گا, یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. انک میت وانہم لمیتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ دور ختم ہو جائے گا, یہ دور ہمیشہ کا نہیں ہے. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے طریقے پر ہوگی. منہاج, نہج ہم طریقے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس نہج سے, اس طریقے سے. منہج راستے کو کہتے ہیں, طریق عربی میں راستے ہی کے لیے ہے. تو نبوت کے طریقے پر, نبوت کے راستے پر, نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہو, جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. یہ لفظ بھی حدیث میں آیا ہے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لیکن یہ حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے اس میں یہ بہت اہم ہے, خلافت علی منہاج النبوہ, یعنی بعد ہی وہی نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا, جو کا تو قائم. اس کے لیے تو میں ایک مثال دے دوں جس سے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ جو فتنے بڑے بڑے اٹھے ہیں حضور کے انتقال کے بعد, بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے. ایک نیا فتنہ اٹھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, مانعین زکوٰۃ. اس وقت حضرت عمر تک نے بھی مشورہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیر المومنین اس وقت ذرا مصلحت کو دیکھیے, آپ جیش اسامہ کو بھی نہیں روک رہے, اسے بھی بھیج رہے. جو حضور نے لشکر تیار کیا تھا, حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا ہو میں کیسے روکوں. پھر یہ کہ جو لوگ نئی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے. لیکن یہ معاملہ ذرا ہلکا بھی ہے. اور تیسرا محاذ نہ کھولیے, مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہے حضور کے انتقال کے باعث, لہذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولے. جو الفاظ کہے تھے حضرت ابو بکر نے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ حضرت عمر کو تو رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی ہے. یہ ڈانٹ عمر کو ابو بکر ہی پلا سکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے,
یہ اسلام میں تم اتنے نرم کیسے ہو گئے؟ مجھے نرمی کا مشورہ دے رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر کسی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے تنہا جانا پڑا تب بھی میں جنگ کروں گا. اور خدا کی قسم اگر لوگ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا. اس لیے کہ اتنی ترمیم بھی دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل قبول ہے. تو بعین ہی وہ نظام کیا تھا؟ یہ میرا کل کا موضوع ہے. وہ نظام تھا کیا؟ آج میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور حقیقت میں ایک ہے، دور نبوت اور دور خلافت علی منہاج النبوہ. بات تو ایک ہی ہوئی، نوعیت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. جیسے ما انا علیہ واصحابی بریکٹڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، محمد الرسول اللہ والذین معہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس طرح بریکٹڈ ہے. اسی طرح حضور کا دور اور دور خلافت علی منہاج النبوہ بریکٹڈ ہے. اس لیے فرمایا کہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا یہ دوسرا دور ہوگا. لیکن یہ دور بھی دائم نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ جاری رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ جاری رہے، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عاضا، پھر تیسرا دور آئے گا اور وہ ہوگا ملوکیت کا دور، بادشاہت کا دور. اور ملوکیت بھی کٹ کھنی، کاٹ کھانے والی. عضا یعض کے معنی کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا. یہ ملوکیت آئے گی کٹ کھنی ملوکیت. اب اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے، واقعہ یہ ہے کہ جو دور بنو امیہ ہے ملوکیت تو وہ بھی ہے، اگرچہ کہتے تو وہ اپنے آپ کو خلفاء ہی تھے، چاہے وہ بنو عباس کے تھے اور بنو امیہ کے تھے، اور چاہے بعد میں وہ آل عثمان کے ہوئے. اور یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے، یہ تو وہ ترک سردار عثمان جن سے کہ آٹومان یہ پورا سلسلہ چلا ہے، یہ بھی خلفاء ہے. لیکن یہ کہ حقیقت میں خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. اب تدریجاً ملوکیت کی طرف قدم بڑھا ہے. ملوکیت پوری شان و شوکت کے ساتھ تو جا کر دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی جب محل بنے ہیں اور ٹھاٹ جمے ہیں، ورنہ بنو امیہ کے دور میں ابھی عربوں کی جو اصل بدوی حضارت تھی وہ برقرار تھی. لیکن ظلم کا آغاز تو ہو گیا. جو کچھ ہوا کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، جو کچھ ہوا عین حرم مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، جو کچھ ہوا مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں، جو سینکڑوں تابعی شہید ہوئے حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، پھر جس طرح محمد ابن قاسم جو یہاں جھنڈا لے کر آ گئے تھے، جیسے بلا کر انہیں شہید کر دیا گیا. اور کیوں کر دیا گیا؟ کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ نوجوان بہت پاپولر ہو گیا ہے. اس درجے یہاں حد عزیز ہو گئے تھے محمد ابن قاسم کہ یہاں کے ہندوؤں نے انہیں اوتار مان لیا تھا. یہ انسان نہیں ہے، اوتار ہے. اتنا نیک اس نوجوانی میں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. لہذا ان کے بت بنا کر پوجنے شروع کر دیے تھے، اپنے مندروں کے اندر بت رکھ لیے. وہ تو ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کردار کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ تو در حقیقت اوتار ہے، لہذا اس کو پوجو. اس بنیاد پر بلا کر کے کہیں اس کی یہ پاپولیرٹی ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے. ملوکیت برداشت کی. اور بہن واقعہ یہ کہ اس وقت اگر محمد ابن قاسم کو ریکال نہ کر لیا گیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ اسی وقت پورا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام میں داخل ہو جاتا. لیکن وہ قدم رک گئے. یہی معاملہ ہوا ہے موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ. وہ بوڑھے جرنیل جن کے ایک کیوں سمجھئے کہ نوجوان کمانڈر طارق ابن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کیا، کہاں تک وہ جو ہے ایڈوانس جاری تھی. جو سمجھئے کہ فرانس کے قلب تک مسلمان پہنچ چکا تھا. شاید 200 میل کا فاصلہ پیرس کا ہے جہاں پہ آخری جو ہے جنگ لڑی گئی. لیکن موسیٰ ابن نصیر کو بھی بلا کر بس یہ ہے کہ جان تو بخشی کر دی گئی، اس لیے کہ بوڑھے تھے بہت، لیکن توحید اور تسلیل انتہائی کی. تو یہ تو ابھی یوں سمجھئے لچھن ہے ملوکیت کے ابھی آغاز میں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پھر جو محل جمے ہیں اور عیش کے ٹھاٹ جمے ہیں، پھر جو کچھ ہوا ہے محلات کے اندر جو دنیا میں بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دور ملوکیت کا. اور ملوکیت کے بارے میں فرمایا ملکن عاضا، یہ تیسرا دور ہے. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر چوتھا دور آئے گا. اور واقعہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت
کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ یہ بات آپ نے کیا فرمائی. ثم تکون ملکن جبریا، پھر چوتھا دور ہوگا ملوکیت کا جو مجبوری والی ملوکیت ہوگی. اب کیا فرق ہے ملکن عاضن میں ظالم کٹکھنی ملوکیت اور ملکن جبرین جابر اور جبر والی ملوکیت؟ کوئی فرق تو ہوگا نا. جب مستقل ادوار علیحدہ گن رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت کیا سمجھا گیا ہو. آج وہ بات جو کہ پیش آ چکی ہے اس لیے واضح طور پر سامنے آ گئی، اور عظمت حدیث نبوی کا در حقیقت یہ بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے. اس سے مراد ہے وہ دور جس میں ہم غیر مسلم اقوام کے غلام بن گئے، مجبوری. ہندوستان میں انگریز کے غلام، انڈونیشیا ملائیشیا میں ولندیزیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام. یہ دور ہے. وہ بھی تو بادشاہ تھے، ملکہ معظمہ ہوتی تھی نا بیٹھی ہوئی، یا شہنشاہ معظم ہوتے تھے انگلستان کے. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ہم ان کی رعایا تھے نا. ثم تکون ملکا جبریا، یہ کولونیلزم کا دور ہے، یہ ہماری غلامی کا دور ہے. کہیں 250 برس رہا، کہیں 200 برس رہا، کہیں کم رہا، لیکن تقریباً پورے عالم اسلام نے اس کا مزہ چکھا. یہ دور بھی آپ نے فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اب یہاں ذرا رکیے، یہ دور ایک اعتبار سے تو یقیناً ختم ہو چکا ہے. کہا جاتا ہے کولونیل رول ختم ہو چکا، ایرا آف کولونیلزم ختم ہو چکا. حقیقت کے اعتبار سے ختم نہیں ہوا. انگریز چلا گیا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا چھوڑا ہوا نظام پورا کا پورا جو کا تو موجود. میں دیکھ رہا تھا آپ حضرات کے ہاتھ میں وہ 4 ورقہ بھی ہے غالباً جو تقسیم ہوا ہے، اس میں پڑھیے گا جا کر. 8 چیزیں میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم نے انگریز کے نظام کو جو کا تو قائم رکھا ہوا ہے. آج بھی بلا کر اسے کہہ سکتے ہیں دیکھ لو ہم نے یہاں کوئی شے نہیں بنا. ایسے ایسے تماشے. صوبہ سرحد کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ وہ بھی نہیں بدلا، حالانکہ وہ ہندوستان کے پس منظر میں تو اس کے کچھ معنی تھے. پاکستان کے تو 4 صوبے سرحدی ہے. پھر پنجاب کا نام ہونا چاہیے شمال مشرقی سرحدی صوبہ، اور سندھ کا نام ہونا چاہیے جنوب مشرقی سرحدی صوبہ، اور بلوچستان کا نام ہونا چاہیے جنوب مغربی سرحد. یہ تو سارے صوبے سرحدی ہیں. کمال یہ ہے کہ وہ جو آزاد قبائل کا علاقہ کہلاتا تھا وہ بھی برقرار ہے. گویا کہ ہم تو ابھی تک غلام ہیں. آپ بتائیے اگر آزاد قبائل، آزاد تو وہ ہے نا، تو ہم تو غلام ہیں. اس درجے ہم نے اس نظام کو باقی رکھا. وہی جاگیردار، وہی گردنوں پر سوار ہے، انہی کی حکومت ہے. جیسا کہ ابھی پیر پگاڑا صاحب نے بڑے خوبصورت پھلجڑی جو ہے پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں. سر شاہ نواز کی پوتی نے سر جمال خان کے پوتے کو نکال دیا. وہ تو ہے تو انہی کی اولاد، بے نظیر ہے تو وہ سر شاہ نواز تھے تو سر ان کی پوتی. اور جو صدر بنے ہیں لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری، وہ سر جمال خان کے پوتے. نکال دیا انہوں نے، کہا پارٹی سے نکال دی، اس لیے کہ وہ صدر بننے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. بہرحال ایک صرف یوں سمجھیے کہ ایک پھلجھڑی تھی ان کی، لیکن یہ کہ اصل حکومت تو انہیں وہی جاگیردار انگریز کے بنائے ہوئے، وہی حکمران. تہذیب ان کی، تمدن ان کا، علوم ان کے، فنون ان کے. ہماری معیشت کو وہ کنٹرول کرے. IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، وہاں سے ٹیکسیشن کی ہدایات آئے، ریلوں کے کرائے بڑھانے کا حکم چلا آ رہا ہو. اندازہ تو کیجیے. تو حقیقت میں وہ دور ختم نہیں ہوا. آج کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول بہت معروف ہے، براہ راست حکومت ختم ہو گئی ہے. ریموٹ کنٹرول آج بھی انہی قوتوں کا ہے ہم پر، پورے عالم اسلام پر. بلکہ یوں سمجھیے کہ اب عرب ممالک تو تقریباً سب کے سب پوری طرح ان کے شکنجے میں دوبارہ آ گئے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو اور ہے کیا جس کے لیے کچھ زیادہ شکنجہ انہیں کسنے کی ضرورت ہو. اندیشہ اگر ہوتا ہے تو ایٹمک پروگرام سے ذرا ہو جاتا ہے، ورنہ اور کیا ہے ہمارے پاس. وہاں تیل ہے، وہاں کا شکنجہ بہت ضروری ہے. بہرحال یہ سمجھ لیجئے. بلکہ میں نے اس موضوع پر جب تقریریں امریکہ میں کی تو آپ کی کراچی شہری سے مثال دی تھی کہ جیسے کراچی میں کورنگی میں 4 نمبر کے بعد 5 آنے سے پہلے 4.5 نمبر آتا ہے. اسی طریقے سے یہ چوتھا دور جو حضور نے فرمایا تھا اس کے بعد 4.5 دور میں ہم اس وقت ہیں. 5واں دور ابھی نہیں آیا بیچ میں. اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ چوتھا دور جو حضور نے فرمایا تھا وہ ابھی جاری ہے. ایک حیثیت سے ختم ہو گیا کہ براہ راست حکومت ختم ہو. نام نہاد ہم آزاد ہیں، کہنے کو آزاد ہیں. کہیں برطانوی فوج نہیں، کہیں امریکی فوج نہیں، کہیں فرانسیسی فوج نہیں،
لیکن جو بھی کچھ ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں در حقیقت ڈوریں ادھر سے ہلتی ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ وزیر اعظم 2 مرتبہ تو وہاں سے امپورٹ ہوا. یہ صرف معین قریشی صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے محمد علی بوگرا بھی تو آئے تھے. یہ ہے اصل میں معاملہ. جان لیجئے کہ اس وقت بھی ہم اس دور میں ہیں، لیکن اس کے بعد وہ 5واں دور آ کر رہے گا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج. یہ حضور کا فرمان ہے. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، آپ سچے ہیں اور آپ کے سچے ہونے کا اللہ گواہ ہے. لہذا اس کے بارے میں کسی بندہ مومن کے دل میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں. ہو کر رہے یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کب ہوگا. ایک یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہاں سے شروع ہوگا. ظاہر بات ہے کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، لیکن یہ ہے کہ ہوگا، اس کے بارے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا اس حدیث کے ہوتے ہوئے. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. بہرحال جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، اس وقت کے جو ہمارے بالفعل معروضی حالات ہیں امت مسلمہ کے، ان میں بڑے یقین کی ضرورت ہے، ایمان بالغیب کی ضرورت ہے حضور کی اس بات پر یقین رکھنے کے لیے. کوئی آثار کہیں خیر کے نظر نہیں آ رہے. شر ہی شر ہے، پسپائی ہی پسپائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، مسکنت ہی مسکنت ہے. اس سے بڑی مسکنت اور کیا ہوگی کہ آج پوری امت مسلمہ کی نگاہوں کے سامنے ایک علاقے میں ایتھنک کلینزنگ کا کام ہو رہا ہے اعلانیہ. دیکھیے اس کو کنٹراسٹ کو نوٹ کیجئے. یہ کام آج سے 500 برس قبل بھی ہوا ہے. دنیا ہسپانیہ میں اسی طرح مسلمان کو ختم کیا گیا 1492 میں سقوط غرناطہ، اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر پورے علاقے کو پاک کر دیا گیا. یا قتل، یا زندہ آگ میں جلا دیے گئے، یا بھیڑوں بکریوں کی طرح جہازوں میں لوڈ کر کے شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیے. ایتھنک کلینسنگ، نسلی طور پر کسی ایک نسل سے بالکل پاک کر دینا کسی کو، یہ 500 برس پہلے ہو چکا ہے. اور نوٹ کر لیجئے اس کو، اسی بر اعظم یورپ کا وہ جنوب مغربی سرا تھا، اور اسی بر اعظم یورپ کا یہ جنوب مشرقی سرا ہے بوسنیا، بلکان. اور یہ معاملہ بوسنیا ہی کا نہیں ہے، یہ تو پورے اس علاقے سے ہوگا. اور جو خبریں موجود ہیں حدیث نبوی میں، بہت جلد جو ہے ان کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ استنبول ہوگا. یہ خبریں موجود ہیں، احادیث ہیں. اصل میں آرمیگڈون جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا اس کا آغاز ہو چکا ہے. یہ صلیبی جنگ میں نے لکھا بھی ہے اپنے ان مضامین میں جو نوائے وقت میں چھپے، اب کتابی شکل میں آ چکے ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. سابقہ امت مسلمہ یہود، موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا ماضی ہے، کیا حال ہے، کیا مستقبل ہے، اور مستقبل کے حوالے سے کیا خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ کے اندر پوری تفصیل سے. کہ اس وقت در حقیقت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، میری وہ کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ اصل میں تو اس وقت یہ الفاظ ہم پر منطبق ہوتے ہیں، یہود پر تو ہوتے ہی نہیں. وہ تو کل 14 ملین ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ پوری دنیا میں، لیکن ان کا دبدبہ، ان کے اثرات، ان کا نفوذ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. جب اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ سے مراد تھا برطانیہ، اور آج اس فرنگ کا سب سے بڑا مصداق امریکہ، یا صحیح تر الفاظ میں ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ در حقیقت زائنسٹ ان کے اوپر سوار. تو آپ اندازہ تو کیجئے، آج تو ان کا ملک بن گیا ہے. تمام عرب ممالک وہ لا کے بٹھا دیے گئے، اور کہاں بٹھائے گئے؟ میڈرڈ میں. اس سے پہلے کبھی کوئی بین الاقوامی کانفرنس میڈرڈ میں سنی آپ نے؟ کبھی جنیوا میں ہوتی تھی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرائے عرض کی تقدیر بدل جائے. تو اصل میں تو انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی تھی تو جنیوا میں ہوتی تھی. اور یہ جو ہوئی ہے عرب اسرائیل پیس ٹاکس، بعد میں بھی تو سارے راؤنڈ جو ہے وہ واشنگٹن میں ہوئے ہیں، اب قاہرہ میں ہو رہا ہے اس وقت. یہ پہلا میڈرڈ میں کیوں ہوا؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تاکہ عربوں کو آ کر بٹھایا جائے اور دکھایا جائے یہ ہے تمہارا مزار، یہ ہے تمہارا قبرستان، یہاں سے تم نکالے گئے تھے، یہاں تم نے 800 برس تک حکومت کی تھی، یہاں سے تمہارا نام و نشان ختم کیا گیا. 1992 is the year of Spain. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا ہے. یہ نیوز ویک کی کور سٹوری تھی. 1992 کیوں؟ اس لیے کہ 1492 میں مسلمانوں کا وہاں پہ خاتمہ ہوا ہے. 500 برس ہو چکے ہیں پورے.
لہذا ورلڈ اولمپکس بھی اب وہی ہوگی اسپین میں، اور دلہن کی طرح سجایا گیا پورے ہسپتال اور لا کر وہاں بٹھایا گیا. رونے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. آؤ یہاں. یہ جو ذلت اور رسوائی ہے در حقیقت یہ تو آج امت مسلمہ پر مسلط ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب. بہرحال وہ کتاب میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، اب چھپ گئی ہے، آج شاید یہاں موجود بھی ہے، اس لیے میں اس بات کو مختصر کر رہا ہوں. یہ ذلیل ہم ہیں تو کیوں ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اللہ کا قانون عذاب ہے کیا؟ مسلمانوں پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیونکہ ایک مغالطہ ہے نا ہمیں کہ چلیے جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، وہ تو تیرے محبوب کو مانتے بھی نہیں جنہیں تو نے دنیا کے اندر اس وقت غلبہ دے رکھا. لیکن یہ کہ بات تو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فعل جو ہے کسی حکمت پر مبنی، اس کا کوئی قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. معلوم ہوا کہ وہ قانون عذاب خداوندی ہے کیا. تو اس کے اوپر مکمل جو بحث ہے وہ میری اس کتاب میں آ چکی ہے. اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ ان حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں معروضی طور پر تو واقعہ یہ ہے کہ نبضیں چھوٹتی ہیں، ہمت جواب دیتی ہے. لیکن ان حالات میں حضور کی یہ پیشن گوئی ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، یہ ہماری حوصلہ افزائی کا اور اثر نو ہمیں عزم ہمت اور عزم مصمم اثر کرنے کی اس سے ہمت مل سکتی ہے کہ ان احادیث کو عام کیا جائے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. اس خوشخبری پر ایک اور خوشخبری کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جب یہ آئے گی خلافت دنیا میں دوبارہ تو یہ کسی ایک خطے، ایک ملک، ایک علاقے میں محدود نہیں رہے گی. پورے کرۂ ارضی کے اوپر، پورے عالم انسانیت پر یہ نظام قائم ہو. بحالات موجودہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اول تو خلافت کے نظام کا قیام ہی بہت دور کی بات، پھر ورلڈ ڈومینیشن، گلوبل ڈومینیشن، اب خلافہ علی منہاج النبوہ. یہ تو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ماننا ہے. ورنہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 4 اعتبارات سے یہ بات صحیح. پہلی بات یہ کہ قرآن مجید سے بھی اگرچہ صراحتاً یہ موجود نہیں ہے قرآن میں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں انفر کرنا، منطق میں صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے. صغرا کبرا اس پروپوزیشن کے قرآن مجید میں موجود ہے، نتیجہ حدیث میں بیان کیا گیا. یہ بھی قرآن اور حدیث کے ایک ربط کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے. بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں صحیح، ان کو واضح کر کے بیان کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی. وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ذکر کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ انسانوں کے لیے ہم نے نازل فرمایا ہے اسے آپ واضح کریں. واضح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی شے مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، اسے کھول کر آپ بیان کریں. تو قرآن میں یہ چیز مضمر ہے، چھپی ہوئی، صغرا کبرا کی شکل میں موجود ہے. وہ کیا ہے صغرا کبرا؟ وہی آیت نوٹ کر لیجئے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. 3 جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح. شوشے تک کا فرق نہیں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام دین پر، تمام ادیان پر. نتیجہ نکال لیجیے صغرا کیا ہے؟ حضور کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین. کبرا کیا ہے؟ 5 جگہ پر قرآن میں آیا ہے مختلف الفاظ میں کہ حضور کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی. سب سے نمایاں جو ہے یہ مضمون آیا سورہ سبا میں، آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. جوڑ لیجئے اس کو. حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، ہنوس
حضور کا مقصد بعثت شرمندہ تکمیل ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو؟ لہذا پورے عالم ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے وہ غالب ہو کر رہے گا، اسی کا نام خلافت ہے۔ تو صغرا اور کبرا قرآن میں ہے، نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ اب آئیے صریح احادیث، دو حدیثیں اتنی صریح، اتنی صاف، بار بار پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، اب بہرحال ایک سلسلے میں چونکہ تمہیداً گفتگو یہ ہو رہی ہے تو میں ان کو دہرا رہا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، مسلم شریف کی روایت، صحیحین میں کی ایک صحیح مسلم کی روایت، حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ بتائیے اس سے زیادہ صریح پیشن گوئی، اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اس مضمون کی ادائیگی ممکن ہے؟ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها و مغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ امت کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت۔ اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہے؟ نظام خلافت۔ دوسری حدیث یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، حضرت مقداد سے رضی اللہ، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام۔ حضور نے فرمایا اس زمین کی پشت پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ نہیں بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ اللہ ہر گھر میں، ہر خیمے میں اپنے دین کو داخل کر دے گا، اور یہ داخلہ، یہ حدیث بڑی اہم ہے، یہ تو اسلام کے پورے سیاسی نظام کے اعتبار سے، اور جو کچھ جزیرہ نماء عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ ہر گھر، ہر خیمے میں اسلام کا داخلہ کس طرح ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ اس کی وضاحت بھی حضور نے فرما دی، اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو، اس خیمے والے کو اعزاز اس کا عطا کرے گا، عزت دے گا کہ وہ خود اسلام قبول کر لے گا۔ جب اسلام قبول کر لیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لا يعلمون۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو جو اسلام لے آئے گا گھر والا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ، اور اگر نہیں تو جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، او یذلہم اللہ، یا اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، مغلوب کر دے گا، فیدینون لہا، تو وہ اسلام کی، کلمہ اسلام کی تابع داری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جس کو سورہ توبہ میں کہا گیا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اگر تم رہنا چاہتے ہو یہودی، مجوسی، عیسائی، جو چاہو رہو، جزیہ دینا ہوگا، چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی۔ یہ فعل جو ہوا ہے حضور کی حیات طیبہ میں جزیرہ نماء عرب کی حد تک، پھر خلافت راشدہ میں ہوا ہے کتنے بڑے رقبے پر، پورے کرۂ ارضی پر بھی یہی فعل، یہی فینومینن، یہی صورت پیدا ہو کر رہے گی، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں صغرا کبرا ہے، نتیجہ جو ہے وہ ان احادیث میں صراحت کے ساتھ آ گیا۔ دو اعتبارات سے ذرا علمی دلچسپی کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے حضرات واقف ہوں گے۔ جب تک کہ اقبال اکیڈمی ہوتی تھی کراچی میں، وہی اس کے ڈائریکٹر تھے، پھر وہ منتقل ہوئی لاہور۔ میرے نزدیک علامہ اقبال کے فلسفے کے اصل شارح وہ ہیں، لیکن چونکہ ان کی اپنی تحریریں جو ہے بڑی فلسفیانہ ہے، لہذا زیادہ لوگ ان سے واقف نہیں۔ انہوں نے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی ایک بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اس میں ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ ارتقاء جو ہوتا رہا ہے آج تک اس کائنات کے اندر، وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو اس ذہن سے نکال دیجئے، ارتقاء اپنی جگہ پر ایک علیحدہ شے ہے جس کو سب سے پہلے مسلمان حکماء نے بیان کیا ہے۔ علامہ ابن مسکوہ
اور مولانا روم سب سے پہلے ہے کہ جنہوں نے ارتقاء کی تشریح کی ہے، ارتقاء کا نظریہ بیان کیا ہے۔ ڈارون کا نظریہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ ارتقاء کیا ہوا ہے؟ پہلا ارتقاء انہوں نے کہا کہ صرف فزیکل اور کیمیکل لیول پر ہوا، جس سے کہ یہ مطلق انرجی سے مختلف منرلز وجود میں آئے، ایلیمنٹس وجود میں آئے، اور اس میں کیمیکل ارتقاء ہو کر یہاں تک پہنچا کہ ایسے جن کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈز پیدا ہوئے کہ جن میں زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہاں آ کر وہ ارتقاء مکمل ہو گیا۔ اب ایک دوسرے رخ پر ارتقاء ہوا، اسے بایولوجیکل کہتے ہیں، حیاتیاتی ارتقاء ہوا، اور اس میں یہ ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر اس حیاتیاتی ارتقاء کی تکمیل ہو۔ تیسرے مرحلے پر ہوا ہے انٹلیکچول اور سائیکولوجیکل ارتقاء، ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کو پوری دنیا میں جب قائم کر دیا جائے گا، یہ ہے وہ سوشل ایوولوشن جو ہو رہا ہے۔ یہ جب وہاں پہنچے گا، ارتقاء کی آخری منزل آ جائے گی، اور اس کے بعد قیامت ہے، اس لیے کہ کوئی اور پلین، کوئی اور سطح جو ہے ارتقاء کی موجود نہیں۔ گویا کہ فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات اسی طریقے سے جڑ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام خلافت علی منہاج النبوہ جب گلوبل ہو جائے گا، جب پورے عرضے پر نافذ ہو جائے گا، تو اس کے بعد جیسا کہ حدیث میں آیا ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی اس کے بعد قیامت ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اپنی منطقی انتہا کو پہنچ جائے گی جبکہ پورے ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب آئے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شواہد ہے تاریخی، دنیا چاروں ناچار ادھر جا رہی ہے۔ دیکھیے اس وقت کا نیو ورلڈ آرڈر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بھول جائیے اس وقت کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا نظام ہے، ان کے شکنجے میں پوری نوع انسانی کو کسنے کی سازش ہے۔ خود امریکہ اس میں ایک یوں سمجھیے کہ آلہ کار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کے تو سروں پر سوار ہے اس وقت۔ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے، انہیں خود پتا نہیں ہے کہ کیا یہ یہودی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی انٹلیکچوئل جاگتا ہے، اسے ہوش آتی ہے، کتابیں لکھ دیتے ہیں، دے ڈیئر ٹو اسپیک، اتنی موٹی کتاب کہ ذرا سا بھی اگر کسی امریکی نے یہودیوں کے اس تسلط کے خلاف ذرا سی آواز بلند کی، پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کا کوئی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ایسی ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے وہ تو یہودیوں کے ہاتھ میں زیرو کرنے۔ اس درجے جو ہے شکنجے میں کسا ہوا انہوں نے امریکہ کو، انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک جیسے اس صدی میں سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان نہ رہا، جیسے سوویت یونین کا نہیں رہا، یہودیوں ہی کی سازش سے بہت جلد یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ انہیں جب اپنے گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرنی ہے تو انہیں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ کبھی ہمارے راستے میں رکاوٹ بن، اور تو کوئی ہے نہیں، لہذا وہ اس کے پہلے ٹکڑے کر کے پھر آگے بڑھے۔ اور چونکہ معیشت جو ہے یوں سمجھیے کہ بہت کمپلیکس مشین ہے، لیکن ایک بٹن کے دبانے سے وہ مشین جو ہے پارا پارا ہو سکتی، اور وہ ہے در حقیقت آج کی دنیا میں معیشت کا نظام۔ جس کے ہاتھ جو ہے معیشت کے لیور پر ہے، وہ جب چاہے گا ایک حرکت دے گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک سپر پاور رشیا، اور وہاں کھانے کے لیے ڈبل روٹی نہیں رہی، سٹور خالی ہو گئے، استعمال کی چیزیں نہیں رہی۔ ایک تصویر پڑھ کر تو حیرت ہو گئی تھی، کوئی 80-90 برس کی روسی عورت جو ہے بوڑھی بڑھیا، وہ ایک بڑا عمدہ سا سردی شدید بہت عمدہ سا سویٹر دے رہی ہے ایک مچھلی کے لیے کہ یہ مچھلی مجھے دے دو یہ سویٹر۔ یہ حال اس قوم کا ہو گیا کہ جو سپر پاور تھی، جس کے وسائل اتنے تھے کہ خلا کی تسخیر میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے، لیکن یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جو معیشت کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ سود کا نظام، بینکوں کا نظام، پیپر کرنسی کا نظام، سٹاک ایکسچینج کا نظام، سارا کا سارا ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے ذرا سی جنبش دیں گے اور زلزلہ آ جائے۔ بہرحال یہ اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے اس کو جملہ معترضہ سمجھیے، لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا ورلڈ آرڈر کی طرف تو آ رہی ہے نا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ فرض کیجئے 100 انسان ہیں،
آپ انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ محنت کرنی ہوگی.